الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود شیعہ رافضی تھے، اور آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو محراب میں فجر کی نماز کے وقت قتل کرنے والے یہی شیعہ لوگ تھے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر اور نیچے سے مسلح کھینچ کر شہید کرنے والے یہی شیعہ لوگ تھے، اور آخر میں کربلا کے میدان میں آپ کو اور آپ کے تمام اہل بیت کو ظلم کر کے شہید کرنے والے یہی شیعہ لوگ تھے۔ اور دریائے فرات، وہاں ایک دریا تھا دریائے فرات کے نام سے، تو اس دریا کے راستے کے پانی کو بھی ان بدبختوں نے بند کر دیا تاکہ اہل بیت کو پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو نہ ملے۔ 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی، جنگ شروع ہوئی، تو تمام اہل بیت لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور آخر میں تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑے، اور آپ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور آپ شہید ہونے سے پہلے آپ کے پاس پانی کا ایک چمڑے کا بیگ تھا، اور آپ پانی پینے والے تھے۔ ابھی تک آپ نے پانی نہیں پیا، بس منہ ہی لگائے تھے، تو دشمنوں نے گلے کے اندر تیر مارا اور آپ کو شہید کر دیا، اور پیاسے کی حالت میں شہید کر دیا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، ساری دنیا والے جانتے ہیں کہ قتل کرنے والے کون تھے۔ میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن بھی اپنے دشمن کو مارتا ہے تو اپنی آخری تمناؤں کو پوری کرنے دیتا ہے، پانی بھی پینے دیتا ہے۔ یہاں پر دشمنوں نے پیاسے کی حالت میں آپ کو مارا۔ خیر، اب ان لوگوں کے اوپر بدنامی آتی رہتی ہے، اور یہ لوگ جہاں پر بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ان لوگوں کی بدنامی ہوتی رہتی ہے، لوگ بدنام ہوتے رہتے ہیں، کہ لوگ طعن تشنیع کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیسے اہل بیت کو ظلم کر کے مارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو پیاسے کی حالت میں مارا۔ جن لوگوں نے مارا وہ لوگ تو بہت بری طریقے سے مرے، ان کی نسلوں کے اندر یہ بدنامی آتی رہتی ہے، اور یہ لوگ بدنام ہوتے رہتے ہیں۔ آخر ان لوگوں نے مشورہ کیا، مشورے کے اندر بڑے بڑے شیعہ علماء اور بڑے بڑے یہودیوں کو بھی بلایا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ شیعوں کو پیدا کرنے والے خود یہودی تھے، اس لیے مشاورے کے اندر ان لوگوں نے بڑے بڑے شیعہ علماء اور یہودیوں کو بھی بلایا کہ ہم لوگ جہاں پر بھی جاتے بدنام ہوتے ہیں، ہماری اوپر سے بدنامی ہٹ جائے، ہماری اوپر سے یہ دبا ہٹ جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مشورے کے اندر بہت سارا بل پاس ہوا، اور بہت ساری باتیں طے ہوئیں، اور سب سے بڑی افسوس کی بات جو کہ پیاسے کی حالت میں نواسے رسول کو مارنا، اس پر ان لوگوں نے یہ بل پاس کیا کہ ہر سال جب بھی یہ 10 تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ آئے، پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچا دو، یہ میسج پہنچا دو کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجدوں میں، گاؤں میں، راستے میں، ہر جگہ شربت کا انتظام کرے اور لوگوں کو شربت پلائے۔ یہ میسج پوری دنیا کے اندر پہنچایا گیا شیعوں کی طرف سے۔ اب ہمارے اہل سنت والجماعت کے حضرات اور سنی حضرات اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، مسجد میں، اپنے گھروں میں، راستے میں، دکانوں میں شربت کا انتظام کرتے ہیں، اور جتنے بھی آنے جانے والے ہیں تمام لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں۔ کوئی انسان ذرہ بھی اس کے اندر عقل ہوگی، اگر اس کے اندر رائے کی دانے کے برابر عقل ہوگی، وہ خود ان باتوں کو سوچے گا، سمجھے گا، سوچے گا کہ 10 محرم کو نواسہ رسول کو پیاسے کی حالت میں مارا،
اور ہم لوگ اسی 10ویں تاریخ کو شربت پی کر کے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. یہ الٹی بات کیوں ہے؟ یہ لوگوں کا دماغ الٹا کیوں چلنے لگا؟ یہ الٹی سنت کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور صحابہ کرام کی سنتوں کو تو اس طرح ادا کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی طرح عمل کر کے ہم بھی سنتوں کو ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر 10ویں تاریخ کو ہم نواسہ رسول کی سنتوں کو الٹی کیوں ادا کرتے ہیں؟ نواسہ رسول پیاسے کی حالت میں شہید ہوئے اور ہم شربت پی کر کے الٹی سنت کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ الٹی بات کیوں ہے؟ یہ لوگوں کا دماغ الٹا کیوں چلنے لگا؟ اگر آپ حضرت حسین کی سنت کو ادا کرنا چاہتے تو آپ بھی پانی نہ پیتے، شربت بھی نہ پیتے، پیاسے رہتے، تب سمجھا جاتا کہ آپ نے نواسہ رسول کی سنت کو ادا کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ نواسہ رسول پیاسے کی حالت میں مرے اور آپ شربت پی کر کے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں؟ یہ الٹی بات کی ہوئی، الٹی سنت کیوں ادا کر رہے ہیں؟ فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ شربت پی کر نواسہ رسول کے ساتھ آپ نے محبت کی یا دشمنی کی. آپ شربت پی کر نواسہ رسول کی سنت کو ادا کیا یا دشمنوں کی سنت کو آپ نے ادا کیا؟ فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح ان لوگوں نے ایک بل یہ بھی پاس کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو کھچڑی، لنگر، دعوت کا انتظام کرو اور ایک جشن مناؤ. اور آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے حضرات کھچڑی، لنگر اور دعوت کے انتظام کر کے جشن منا رہے. میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غم کا دن، مرنے کا دن، جشن کا کیا مطلب؟ یہ کھچڑی، دعوت، خوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقہاء کرام نے تو مسئلہ لکھا ہے کہ وفات کی تاریخ میں اور غم کے دن یہ خوشی کا کیا مطلب ہے؟ دعوت تو ہوتی ہے خوشی کے موقع پر، یہ غم کا دن، وفات کی تاریخ میں دعوت اور خوشی کا کیا مطلب ہے؟ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسی دن دشمنوں نے دعوتیں اڑائیں، خوشیاں منائی، تالیاں بجائیں، اور جو لوگ حضرت حسین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے ان لوگوں نے آنسو بہائے، روئے. اب خود فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کن کے ساتھ دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک بل یہ بھی پاس کیا کہ محرم کی تاریخ میں کالے کپڑے پہنے جائے. کالے کپڑے پہننا خاص شیعوں کی علامت ہے اور ہمارے سنی حضرات کالے کپڑے پہن کر شیعوں کی راستے پر چل رہے ہیں. ان لوگوں کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی نقل اترتا ہے، انہی جیسا طرز اور طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اور آپ کالے کپڑے پہن کر کے کن میں سے ہو رہے ہیں؟ فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک بل یہ بھی پاس کیا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنی پیٹھ پر، کھندے پر، جسم پر زنجیر سے اور خنجر سے مار کر لہو لہان کر دے، کیونکہ ان لوگوں نے نواسہ رسول کو جنگ کر کے، لڑائی لڑ کر کے نواسہ رسول کو جو قتل کیا، شہید کیا، یہ اسی کے مقابلہ ہے کہ اور آج ہمارے سنی حضرت اس پیغام کو پا کر، یہ میسج پا کر کے اپنے جسموں میں، اپنے کھندے میں، اپنی پیٹھ پہ خنجر اور لنگر سے، زنجیر سے مار کر لہو لہان کر رہے ہیں. حقیقت کو سمجھے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور آپ ظہر کی نماز کے بعد شہید ہوئے، ظہر کی نماز آپ ادا کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت آپ نے دشمنوں کو بلایا، آؤ میرے ساتھ نماز ادا کر لو. لیکن دشمنوں نے جواب دیا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ادا کر لو، آپ پڑھ لو، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب خود آپ بتائیں، جو لوگ 10 محرم کو نماز چھوڑتے ہیں اور شربت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ
حسین کی صف میں شامل ہے یا دشمنوں کی صف میں شامل ہے، فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سازش کو سمجھے، کیا ہمارے اسلام کے اندر صرف ایک ہی شہید ہے؟ کیا اسلام کے اندر ہزار ہزار لاکھوں شہداء نہیں ہیں؟ خود باتوں کو سمجھے۔ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء اور مسجد کے ائمہ حضرت اپنے وعظ میں، تقریروں میں لوگوں کو کھچڑی، لنگر، شربت کے بارے میں ترغیب دے رہے ہیں کہ شربت کو بناؤ، انتظام کرو، کھچڑی کا انتظام کرو۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیا ان ائمہ کو، یہ علماء کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں؟ کیا یہ ہماری شریعت کے اندر ہے کہ کوئی شہید ہو جائے تو اس شہید کے نام پر شربتیں لگانا، کھچڑی، لنگر، دعوت اڑانا ہماری شریعت میں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ کیا قرآن حدیث میں چیزیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت کا کچھ پتہ نہیں اور ایک رسم رواج بن گیا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھچڑی، لنگر، شربت لائیں تو آپ اس کو ہرگز قبول نہ کریں، اس کو واپس کر دیں تاکہ اس عمل پر نکیر ہو سکے، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، وہاں سے پیغام آئے۔ ان باتوں کو اس کو سمجھائیں، میری باتوں کی حقیقت کو سمجھے، غور کریں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔